بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ اور تفسیر کا جو ہمارا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس سلسلے میں ہم الحمدللہ اب تک قرآن کریم کے 30ویں پارے یعنی عامہ کے 13 صورتیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر چکے ہیں، اور آج ہم اس 30ویں پارے کی صورت نمبر 14 سورۃ الشمس وہ شروع کرنے والے ہیں۔ سورۃ الشمس یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں کل 15 آیتیں ہیں۔ سورۃ الشمس ان سورتوں میں شامل ہے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اکثر نمازوں میں تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام میں سے جو صحابہ کرام اس وقت مختلف مسجدوں میں منصب امامت پر فائز تھے، انہیں بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام خصوصاً عشاء کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کا حکم فرمایا کرتے تھے، جو اس سورت کی فضیلت کے اوپر ایک دلیل ہے۔ اس سے پہلے جو سورت ہم نے پڑھی ہے وہ ہے سورۃ البلد، اور یہ ہے سورۃ الشمس۔ ان دونوں سورتوں کے درمیان کئی اعتبار سے مناسبت بھی موجود ہیں اور ایک تعلق بھی ہے اور ربط بھی ہے۔ چنانچہ سورہ بلد کے اندر ہم نے 2 جماعتوں کا تذکرہ پڑھا تھا، جن میں ایک کو اصحاب المیمنہ اور دوسرے کو اصحاب المشأمہ کہا گیا تھا، جبکہ اس صورت کے اندر بھی 2 جماعتوں کا ذکر ہے۔ ایک کا ذکر قد افلح من زکا کے اندر ہے، من زکاہا، اور دوسری جماعت کا ذکر ہے وقد خاب من دساہا۔ اسی طرح سورۃ البلد کے اندر اگر ہم غور کریں تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے خیر اور شر، گمراہی اور ہدایت کے 2 راستوں کا ذکر تھا، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ جبکہ سورۃ الشمس کے اندر بھی اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر نفس انسانی کے 2 راستوں کا ذکر ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اسی طرح سورۃ البلد کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اخروی عذاب یعنی آگ اور جہنم کا تذکرہ فرمایا تھا، اور اس سورۃ الشمس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے دنیاوی عذاب کا ذکر فرمایا ہے، جو اللہ نے قوم سمود کے اوپر نازل فرمایا تھا۔ تو یہ ان دونوں صورتوں کے درمیان میں کچھ مناسبتیں ہیں۔ اب ہم اس صورت کے آیات کا ترجمہ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی یعنی اس کی دھوپ کی، والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے غروب ہونے کے بعد آئیں، والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ اسے یعنی سورج کو خوب روشن کریں، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس کو یعنی سورج کو چھپا دے، والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والے کی، والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے والے کی، ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس انسانی یعنی انسانی نفس کی اور اس کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، فَأَلْهَمَهَا، اور پھر اس کے دل میں بات ڈالی، کس چیز کی بات ڈالی؟ فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کے بدی یعنی اس کے فسق و فجور کی بھی اور اس کے تقوی کی بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کا مادہ بھی رکھا اور شر کا مادہ بھی رکھا، فسق و فجور کی صلاحیت بھی رکھی اور نیکی کی صلاحیت بھی رکھی، جسے وہ اپنے اختیار سے استعمال کرے گا۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اس روح کو، اس نفس کو پاک کیا، وقد خاب من دساہا،
اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس کو گندا کر دیا، یعنی جس نے اس کو گناہوں سے آلودہ کیا۔ کذبت ثمود بتقواہا، جھٹلایا قوم سمود نے اسی نفس اور اسی روح کی شرارت کی وجہ سے، یا جھٹلایا قوم سمود نے اپنی شرارت کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب کہ ان کا سب سے بدبخت آدمی اٹھا اور وہ تیار ہوا اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے۔ فقال لهم رسول اللہ، تو کہا ان سے اللہ کے رسول نے، یعنی جو قوم سمود کے پیغمبر تھے حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا، کہ تم اس اونٹنی سے اور اس کے پانی پینے سے باز آ جاؤ، اس سے کبھی تعرض نہ کرو، اس معاملے میں اللہ کی حدود کو نہ توڑو، اللہ کی اس اونٹنی کو اور اس کے پانی پینے کے معاملے کو اپنے حال پہ چھوڑ دو۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے اس پیغمبر کو جھٹلایا اور اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ فَعَقَرُوهَا کا ویسے معنی آتا ہے کہ اس کے اونٹنی کی جو ٹانگیں تھی اور ان ٹانگوں کے جو پٹے تھے جو پچھلے ٹخنے کی طرف ہوتے ہیں ان کو کاٹنا، اور یہ اس لیے کاٹے جاتے ہیں تاکہ اونٹ یا اونٹنی جو ہے وہ قابو میں آ جائے، تاکہ اسے نحر کرنا، ذبح کرنا آسان ہو۔ تو یہاں اس کا یہی معنی ہے کہ انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے یعنی اللہ نے ان کے اوپر نازل فرمایا، بِذَنبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اپنا عذاب اللہ نے نازل فرمایا، فَسَوَّاهَا، اور پھر اللہ نے اس عذاب کو اور اس ہلاکت کو عام کر دیا، کوئی اس سے نہ بچا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یعنی دنیا میں جب کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو عموماً یہ خوف دل میں ہوتا ہے کہ اس سزا کا انجام کیا ہوگا، سامنے سے اس کا ریئیکشن کیا آئے گا، لیکن اللہ کی ذات تو قادر مطلق ہے۔ جب اللہ نے ان پر اپنے عذاب کو اور ہلاکت کو نازل فرمایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسی چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور چونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو پہلے مخاطبین تھے جن پر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے وہ عرب کے لوگ تھے، اور عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ جب کوئی شخص اپنی بات کو مضبوط کرتا تھا اور اپنی بات کے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا کرتا تھا تو اس پر قسم اٹھایا کرتا تھا۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کو اپنا کوئی وعدہ یا اپنی کوئی وعید مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اہل عرب کے مشاہدے کے مطابق اور ان کے محاورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مختلف چیزوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا میں 7 مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی ہے، اور ان قسموں کے اٹھانے کا جو مطلب ہے وہ یہاں پر اس بات کو ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر خیر کی بھی صلاحیت رکھی ہے اور شر کی بھی صلاحیت رکھی ہے، گناہ کرنے کے بھی استعداد رکھا ہے اور اس طرح نیکی کرنے کی بھی توفیق دی ہے۔ بس انسان اپنے اختیار کے مطابق کبھی اپنے گناہ والے صلاحیت کو استعمال کرتا ہے اور کبھی نیکی والے صلاحیت کو استعمال کرتا ہے۔ اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے 7 مختلف چیزوں کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور سورج کی روشنی کی۔ ظاہر سی بات ہے سورج کی روشنی سے مراد اس کے دھوپ ہے۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ اس کے 2 مطلب ہیں کہ چاند جو ہے یہ سورج کے غروب ہونے کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ یہ عموماً چاند کی تاریخ کے 15 تاریخ چاند کی تاریخ کے حساب سے
15 تاریخ کے بعد ایسا ہوتا ہے جب چاند مکمل ہو جاتا ہے۔ جبکہ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قسم ہے چاند کی، جب وہ چاند اذا تلاہا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام کے مطابق سورج کے بعد آتا ہے۔ والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی جب وہ دن اس سورج کو روشن کرتا ہے، کیونکہ دن ہی وہ وقت ہوتا ہے جس میں سورج اپنے آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو چھپا دیتا ہے، کیونکہ رات آتی ہے تو سورج جو ہے وہ اللہ کے نظام کے مطابق غائب ہو جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی اور جس نے آسمان کو بنایا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ اللہ نے یہاں پر آسمان کی بھی قسم اٹھائی ہے اور آسمان کے بنانے والے کی بھی قسم اٹھائی ہے، جبکہ دوسری تفسیر والسماء وما بناہا اس کی یہ ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور آسمان کی بناوٹ کی۔ یہ دونوں تفسیریں یہاں درست ہیں۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی، یہاں بھی دونوں مطلب ہو سکتے ہیں کہ قسم ہے زمین کی اور جس نے اس زمین کو بچھایا، یا قسم ہے زمین کی اور اس زمین کے بچھائے جانے کی۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جس نے اس انسانی نفس کو درست کیا، برابر کیا، اس کے اعضاء کے اندر اور اس کے ظاہری باطنی صلاحیتوں کے اندر استحکام پیدا کیا، درستگی پیدا کی۔ یہاں تک قسمیں اٹھانے کے بعد آگے جو آیت ہے اس میں بھی نفس انسانی ہی کا تذکرہ ہے، گویا یہ اس قسم کو مکمل کرنے کے لیے یہ اگلی آیت نازل کی گئی ہے کہ جس نے انسانی نفس کو برابر کیا اور فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور پھر اس انسانی نفس کے دل کے اندر بات ڈالی اس کے گناہ کے بھی اور اس کے نیکی کی بھی۔ یعنی اللہ نے ان ساری چیزوں کے اندر قسمیں اٹھا کر آخر میں انسانی نفس کی قسم اٹھائی ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اس انسانی نفس کو پہلے تو برابر کیا اور پھر اس انسانی نفس کے گناہ کرنے کی اور نیکی کرنے کی صلاحیت بھی اس کے اندر رکھی۔ آگے اللہ نے جوابی قسم ذکر کیا ہے، یعنی جن چیزوں کے لیے اور جس مقصد کے لیے قسم اٹھائی گئی ہے وہ یہ ہے، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا۔ زکاہا کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نفس کو تمام کے تمام ظاہری اور تمام کے تمام باطنی گندگیوں سے اور ہر قسم کے لغزشوں سے اس کو پاک رکھا۔ وقد خواب من دساہا، اور ناکام ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو گندہ کیا، یعنی اس کو ظاہری باطنی گناہوں سے پاک نہیں رکھا بلکہ اس کو گناہوں کے اندر آلودہ کیا۔ جواب قسم کے بعد چونکہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے دل کے اندر اچھائی کی بھی صلاحیت رکھی ہے، برائی کی بھی صلاحیت رکھی ہے، تو اسی بات کو مزید ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیات کے اندر سابقہ قوموں میں سے قوم سمود کا تذکرہ فرما کر بطور مثال کے یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ قوم سمود یہ اس طبقے میں شامل تھی کہ جن کی برائی، جن کا فسق و فجور اور جن کی گناہوں کی صلاحیت ان کی نیکی کی صلاحیت پر غالب آ گئی تھی، اور پھر اپنی اسی گناہ کی صلاحیت کی وجہ سے، اپنی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کو جھٹلایا اور اللہ کے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ تو یہ مثال انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔